الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا الذی یصورنا فی الارحام کیف یشاء والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ منبع الجود والعطاء الذی من کان نبیا و آدم بین الطین والماء وعلى آلہ النجباء واصحاب الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد عزت و احترام کے لائق قابل صد تعظیم و تکریم پیر طریقت رہبر شریعت فخر السعادات گل گلشن زہرا پاک سلام اللہ علیہا حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ و دامہ فیضہ، جن کی سرپرستی میں آج کی یہ سالانہ عرس پنجتن پاک کی تقریب سعید انعقاد پذیر ہے۔ قابل قدر اور قابل عزت فخر السعادات حضرت علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب ترمذی دامت برکاتکم القدسیہ ابھی محفل میں جلوہ گر ہوئے، خوش آمدید، آلن و سالن، مرحبا۔ عظیم المرتبت جمی سادات کرام آستانہ علیہ جابہ شریف سے متعلق جمی صاحبزادگان سادات گرامی قدر عالی مرتبت علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ، مہمانان گرامی اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمامی میرے دینی، ایمانی، یقینی اور روحانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ آج ہم اس پر رونق، باوقار، روحانی اور ایمانی اور عرفانی اس محفل پاک عرس پنجتن پاک کی نسبت سے جو انعقاد پذیر ہے موجود ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہمیں ایک کمی جو محسوس ہو رہی ہے وہ حضور قبلہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے چہرے کی ہے، جو ہمیں ظاہری صورت میں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن روحانی طور پر ہم ان کی قربتیں محسوس کر رہے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں بس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ابو ترابی صفت کا فقیر اس سرزمین میں پیدا کیا کہ جس نے کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہ کیا، وہ ابو تراب کا بیٹا تھا، ساری زندگی اسی ابو ترابی صفت میں گزار گئے۔
ان کو کبھی کسی سٹیج پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا. جہلم کے بڑے بڑے جلسوں میں بھی میں نے اس فقیر کو جلسے کے سب سے آخر میں جہاں لوگ جوتیاں اتارتے ہیں ان کے قریب بیٹھا ہوا پایا. لیکن کسی کو کیا پتا یہ بوترابی صفت کا فقیر بیٹھا تو سب سے آخر میں ہے لیکن مقام اس کا سب سے اونچا ہے. یہ بیٹھا فرش پر ہے لیکن نگاہ اس کی عرش نشین ہے. اللہ نے کیا ان کو وسعت قلبی، نور بصیرت، عرفان، ایقان، معرفت، اللہ کی توحید، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت، عشق اور رسالت، آل بیت اطہار سے عقیدت، احترام، اصحاب کبار کی عظمتیں، ان سے پیار، اولیاء کاملین کے فیضان کا ایک گنجینہ تھا. وہ ایک خوبصورت گلدستہ تھے کہ جن کے وجود سے آپ یہ خوشبوئیں محسوس کر سکتے تھے، اور آج بھی ان کی مرکز منورہ پر جا کر یہ خوشبوئیں آپ محسوس کر سکتے ہیں. سہارا ہمیں ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑی ہے، اللہ کی قسم وہ بھی بوترابی صفت والی ہے. پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، آپ تو مریدین ہیں یا اہل گاؤں ہیں، آپ لوگ ان سے واقف ہو، لیکن اس فقیر نے تو ان کا مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کے ضرب یضرب پڑھنا بھی اور نصر ینصر یاد کرنا بھی دیکھا ہے. وہ مجھ سے سال 2 سال سینئر تھے، میں ان کا جونیئر تھا، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے اس وقت محفل میں موجود نہیں ہیں. میں نے پیر صاحب کو طالب علمی دور میں بھی طالب علم محسوس نہیں ہوا دیکھا، میں نے وہ طالب علمی دور میں بھی پیر تھے. عاجزی، تواضع، انکساری، سخاوت ان کا شیوا تھا. طالب علم تو ایسے ہوتے ہیں ان کے جیب خرچی نہیں ہوتی، لیکن شاہ جی کو میں نے دیکھا کہ کوئی بیمار ہو جاتا تو پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، اپنے پیسوں سے دوائی خریدتے، اور پھر آ کر ہمارے مدرسہ کے ساتھ ایک گھر تھا جس آدمی نے بھینس رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس دودھ لگا دیتے کہ جب تک یہ دوائی کھائے گا اس کو دودھ آپ دینا ہے. پیسے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دیتے تھے اور دودھ وہ بیمار پیا کرتا تھا. ماہانہ 11ویں شریف کی محفل، یہ دوسرے درجے کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت پیر صاحب دوسرے درجے میں طالب علم تھے، پڑھ رہے تھے. 11ویں شریف کی محفل مدرسہ جامعہ رضویہ انوار علوم 24H واق کنٹ میں ماہانہ 11ویں شریف کی محفل کرتے اور لوگوں میں لنگر مدرسے میں تقسیم فرماتے تھے اپنے جیب کے پیسوں سے. نگرانی کرتے طلباء کی، غلط کام نہ کرنے دیتے. بچے لاؤبالی ہوتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا، لیکن شاہ جی ان پر والدین سے زیادہ اور اساتذہ سے زیادہ کڑی نگرانی کرتے. میرا اینی مشاہدہ ہے صبح کے وقت، ان کا کمرہ بالکل آخر میں تھا، 2 کمرے چھوڑ کر تیسرا کمرہ میرا تھا. جب یہ صبح اس جگہ سے اٹھتے اپنے کمرے سے باہر نکلتے تو ایک آواز لگاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، سب مسجد جاؤ. استاد دروازے کھٹکا کر جگاتے رہتے، بچے نہ اٹھتے. پیر سید ریاض حسین صاحب ایک آواز لگاتے، سارے کمروں سے بچے باہر آ جاتے تھے. عقیدت و احترام کا یہ عالم تھا ان کے ساتھ. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نخرہ نہیں ہے، کوئی پیری مریدی والا، پیروں والا وہ رنگ روپ نہیں ہے. آج وہ بھی ہماری طرح صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، عاجزی کا نمونہ ہے. بابا جی کی نشانی ہمارے پاس موجود ہے. اللہ نے ان کو ظاہر باطن کی علوم سے نوازا ہے. اللہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی زندگی دراز فرمائے. اللہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم فرمائے. قرآن حکیم فرقان حمید سے میں نے ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. پیر سید عظمت شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، یہ اپنے خطاب دل نشین سے بھی آپ کو نوازیں گے.
اور پھر مفتی اہل سنت بھی اپنا خطاب ارشاد فرمائیں گے، اس لیے میں بڑی جلدی کے ساتھ چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت کا طالب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق یقیناً بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور جو قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تین شرطیں جس میں پائی جائیں گی اسی کے لیے میرے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ پہلی شرط لمن کان یرجو اللہ، رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ اس شخص کے لیے ہے جس کو یہ امید ہو کہ میں نے رب سے ملنا ہے۔ وہ آدمی کیا رسول سے اکتساب فیض کرے گا جس کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ میں نے خدا سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، وہ کافر، وہ مشرک، اس کے لیے کیا حضور کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہوگا جو کہتا ہے مر کے مٹ گیا بس ختم، خود ہی پیدا ہوتا ہے بندہ خود ہی مر جاتا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، وہ داریہ صفت کیا اس کے لیے نمونہ ہوگا۔ یہ تو ہر اس فرد کے لیے جو یہ کہتا ہے میں نے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تو نے میری ملاقات کا شوق رکھا ہے تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میری ملاقات کا راستہ میرا سونا محمد ہے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ اے صوفیاء کی محفل میں آنے والوں، اے تصوف کی راہ کو اپنانے والوں، اے اپنے من کو اجالنے والوں، اے اپنے نفوس کا تزکیہ مرشد کی نگاہ سے چاہنے والوں، اے اللہ والوں کی قربتیں حاصل کرنے والوں کہ ہمیں خدا مل جائے، ہم اللہ تک پہنچائیں، ہمیں خدا کی قربت نصیب ہو جائے۔ میرا رب کہتا ہے تم میں سے جو کوئی بھی یہ امید رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے مل جاؤں تو راستہ میں بتاتا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سے آنکھ کر لو میرے مصطفیٰ مدینے والے کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، بس ادھر ہی سے تمہیں میری ملاقات کا راستہ بھی مل جائے گا، میرا دیدار اور میرا جلوہ بھی تمہیں مصطفیٰ سے نصیب ہو جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ملاقات چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے پاس آ جائے، قرب چاہتا ہے تو رسول کے پاس آ جائے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے خدا کا جلوہ مل جائے، مجھے چاہتا ہے کہ مجھے خدا کا جلوہ مل جائے، مجھے خدا کی رؤیت نصیب ہو جائے۔ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں رؤیت بصری تو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، وہ جنت میں ہوگی، لیکن رؤیت قلبی اس دنیا میں ہوتی ہے، رؤیت قلبی اس دنیا میں ہوتی ہے۔ مولا کائنات مولا مرتضی مشکل کشا سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ سے کسی نے سوال کیا، علی حضور نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ کبھی آپ نے بھی ایسی عبادت کی ہے جس میں اللہ کو دیکھا ہو؟ مولا مرتضی علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنے والے، علی تو اس وقت تک نماز کا دوسرا سجدہ نہیں دیتا، سجدے میں اپنے مولا کے چلے کر لیتا ہے۔ تو گویا رویت قلبی اس دنیا میں ممکن ہے۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، وہ یہ طلب رکھتا ہے میں رب سے ملوں، رب کا جلوہ دیکھوں، اس کی انوار کی زیارت کروں، تو میرے خدا نے کہا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی میں یہ نمونہ موجود ہے، اسوہ حسنہ۔
میں نے اللہ کو بھی اپنا آپ نہیں دکھایا، لن ترانی کے کیا تھا اور بتائے موسیٰ مجھے دیکھنا ہے، انتظار کرو شب معراج جب میرا محبوب آسمانوں پر آئے گا، وہ مجھے دیکھ کر آئے گا، میرے چہرے مجھے دیکھ کر پلٹے گا، پھر اس کے میں میرا ہوگا، تو آسمانوں پر کرنا، وہ مجھے دیکھ کر آئے گا، تو اسے دیکھ لینا، تو اسے دیکھے گا، میں خدا کو دیکھ لے گا۔ آپ میرے محبوب کو دیکھ لینا، ان کے چہرے میں خدا کا جلوہ مل جائے گا۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے ٹھیک حق کو دیکھا ہے۔ بس اگر کوئی خدا کا جلوہ کرنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے۔ کوئی آپ میں سے کہہ سکتا ہے اب حضور کو کیسے دیکھیں؟ خدا کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کا چہرہ ہے، تو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے کون سا چہرہ ہے؟ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے کون سا چہرہ ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ لوگوں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ میرے مرشد کریم نے یہ حدیث ایک دفعہ بیان کی تو فرمایا، حضور نے یہ کیوں کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ کیا جی یہ کیوں کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، النظر الی وجہی عبادہ، میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور کا چہرہ موجود تھا، حضور نے نہیں کہا مجھے دیکھنا عبادت ہے، کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہی نہیں بلکہ حضور کے چہرے کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے، جیسا میں نے عرض کیا۔ لیکن حضور نے یہ کیوں کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ لندن پار کی کانفرنس میں آنے والوں تقدیر تشریح توضیح اپنے سے جگہ دو، فرمایا سنیے گا کہ دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد کنتم ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ بس جس نے علی کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اور علی کا چہرہ حضور نے امت کو دیا، علی کا چہرہ حضور نے امت کو دیا۔ لیکن پھر یہاں پر میرا کوئی بھائی مجمع سے کہہ سکتا ہے علی بھی تو دنیا میں نہیں رہے، علی کے چہرے کو کہاں سے دیکھیں؟ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے مصطفیٰ کا چہرہ، مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے علی کا چہرہ۔ اب علی کے چہرے کو کہاں سے دیکھیں؟ میرے شاہ جی نے کہا کہ لوگوں، علی کا چہرہ حضور نے اس لیے بتایا، میں تو دنیا میں رہوں گا، علی رہے گا، علی نے اولاد چلے گی، میری اولاد علی سلب سے چلے گی، حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے۔ اگر کسی میرا بدعا کا نقرہ ظاہراً نظر نہ آئے، علی کے کو دیکھ لینا، یہی تو تھی جب مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ ارے تاجدار صداقت صدیق اکبر علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اور پوچھا کیوں دیکھتے ہو؟ کہا مصطفیٰ نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے شاہ جی نے کہا اگر علی نہ ہو تو پھر حسن ہوں گے، حسن کو دیکھ لو، حسن نہ ہو تو حسین کو دیکھ لینا، حسین نہ ہو تو امام زین کو دیکھ لینا۔ سنیں صحابہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، عظمت نشان ہے۔ سنیں جنہوں نے حضور کی قربتیں پائی ہیں وہ چھوٹے لوگ تھوڑے ہی ہیں، جنہوں نے حضور کا مکھڑا دیکھا ہے وہ کم لوگ تھوڑے ہی ہیں، جنہوں نے حضور کے در کی نوکری کی ہے وہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔
आसमान अजमत के चमकते दमकते सितारे हैं, वो कवाकब है, वो नजूम हिदायत है। लेकिन सहाबा तो 120 हिजरी के बाद 130 हिजरी तक तो कोई नहीं दुनिया में रहा। अब क़यामत तक उम्मत क्या करती, कौन सा चेहरा देखती? हुजूर ने ये भी नहीं कहा अबू बकर का चेहरा देखना इबादत है, ये भी नहीं कहा उमर का चेहरा देखना इबादत है, कहा अली का चेहरा देखना, इसलिए अली की नस्ल ने इन्ना आतैना कल कौसर बनकर क़यामत तक बाकी रहना था। फरमा लो अली नहीं तो हसन, हसन नहीं तो हुसैन, नहीं तो ज़ैन को देख, नहीं तो इमाम बाकर पाक को देख लो, वो नहीं तो इमाम जाफर सादिक पाक को देख लो, वो नहीं तो हजरत मूसा काज़िम पाक को देख लो, वो नहीं तो हजरत इमाम अली रज़ा पाक को देख लो, वो नहीं तो इमाम तकी पाक को देख लो, वो नहीं तो इमाम नकी पाक को देख लो, वो नहीं तो हजरत इमाम हसन अस्करी को देख लो, और वो बगदाद वालों अब्दुल कादिर को देख लो, अजमेर वालों गरीब नवाज को देख लो, और लाहौर वाले दादा को देख लो, और समरकंद वाले दीन को देख लो, पंजाब वालों मेरे अली को देख लो, और जाबा वालों पीर सैयद मोहम्मद शाह को देख लो, नहीं तो सैयद रियाज शाह को देख लो। और अब अगर दुनिया में पिंडी में किसी ने दुनिया में देखना है तो इस वक्त का इमामुल हसन मौला अली की औलाद में से किसी ने देखना है कि जिसके चेहरे की ज़ियारत अली के चेहरे की हो तो वो मेरे सैयद मुर्शिद रियाज शाह जी को देख ले। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह। अल्लाह की मुलाकात चाहते हो? ऐ सारे इल्म किताबां विच नहीं आंदे। ऐ किताबी इल्म कदे कदे बंदे इतना बिगाड़ दें, इतना बिगाड़ दें, इतना बिगाड़ दें कि दुनिया सारी फिर उस लानत 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 करती है, उस पर लानत लानत करती है। वो दुदकारा जाता है हर दरबार से, हर बारगाह से उसे दुदकार दिया जाता है। वो इल्म के पूरे क्यों ना आए, किताबें काम नहीं आती है, जहां पर किताबें काम नहीं आती वहां पर मुस्तफा के दिए हुए किताबें पढ़ने से बंदा गुमराह हो जाता है, चेहरा देखने से फौरन बंदा खुदा हो जाता है। इसीलिए तो मेरे हुजूर ने फरमाया था इन्ना मिनन नास लमफातिह, लोगों में से होते हैं जो अल्लाह के जिक्र की कुंजियां होते हैं। इज़ा रऊहुम ज़ुकिरल्लाह, उनको एक निगाह भर कर देखो तो तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। मेरे आका करीम ने एक हदीस में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया, सहाबा ने अय्यु जुलसाइना खैर या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह किन लोगों की मजलिस में बैठूं? मैं इस जमाने के इस पुरफितन माहौल के अंदर हालात में मैं आपको हुजूर का एक नुस्खा दे के जा रहा हूँ। लोग पूछते हैं यहाँ कहाँ जाएं, बैठ के इधर हो, किसकी सोबत अख्तियार करें, किसके पास बैठे, किसके पास ना बैठे। इधर तो हर कोई ये करता है, ये करता है, वो करता है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जिसमें 3 निशानियां उसके पास बैठ जाओ। वो कौन सी है? ज़क्करकुमुल्लाहु रोया तहू, फरमाया जिसकी चेहरे को देखने से खुदा याद आ जाए। वज़क्करकुम बिल्आखिरति अमलु, और जिसकी सोबत में बैठने से तुम्हें जिसका अमल किरदार, उसका उठना बैठना, उसकी सुबह, उसकी शामें, उसकी रातें, उसके दिन तुम्हें आखिरत याद दिला दें। वज़ादा इल्मुकुम मंतिकुहु, और वज़ादा फी इल्मिकुम मंतिकुहु, और जो तुम्हारे इल्म में जिसकी बोली, जिसके बोल बोलने, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे, इस आदमी की सोबत में बैठो। 3 निशानियां हुजूर ने बताई, जिसको देखकर खुदा याद आए, जिसके अमल को देखकर आखिरत याद आए, और जो बोले तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। ये नहीं हो जब बोले ए काफर, ए मुशरक, ए बित्ती, ए फतवा, दूसरों ही को काफर 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 बनाता रहे। ऐसे आदमी की सोबत में बैठो जो तुम्हें ऐसी बात करे, जब उसके मुंह से मोती जड़े, फूल जड़े, तो तुम्हारी जिंदगी का एक जाविया सीधा हो जाए और तुम अमल की तरफ आ जाओ। और जिसकी मजलिस में बैठो तो तुम्हें दुनिया का ख्याल ही ना रहे, तुम यूं समझो कि हम तो आखिरत में बैठे हुए हैं, और जब उसके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। ऐसे लोगों की मजलिस में
میں بیٹھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے, والیوم الاخر, آخرہ, اور آخرت کی امید رکھتا ہے کہ قیامت کو اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. میں ادھر رکتا, لیکن میں نے گھڑی کو دیکھ لیا کہ وقت بڑا تیزی سے بیت رہا اور گزر رہا ہے. میں نے چند گزارشات اور بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچانی ہیں. بس ایک معنی اسوۃ حسنہ کا عرض کرنا چاہوں گا. یہ لفظ اسوۃ دو طرح پڑھا گیا ہے, اسوۃ بھی ہے اور اسوۃ بھی ہے. اس کی لغت دو لغتیں ہیں, لغتان بالضم والکسر, ضمہ کے ساتھ بھی ہے اسوۃ اور کسرہ کے ساتھ, زیر کے ساتھ بھی ہے اسوۃ. اس کا ایک مشہور معنی جو ہے الاسوۃ یا الاسوۃ القدوۃ, اس کا معنی ہے قیادت, پیشوائی, مقتدائی. یقال اعتص بہ اقتدی بہ وقم مثلہ, کہتے ہیں عرب لوگ کہتے ہیں اعتص بہ, تو اس کی اقتدا کر, اقتدی بہ, کن مثلہ, تو اس کی طرح ہو جا, اپنے آپ کو اس جیسا بنا لے. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگو تم اگر کسی کو مقتدا بنانا چاہتے ہو, کسی کو پیشوا بنانا چاہتے ہو, کسی کو اپنا راہبر بنانا چاہتے ہو, کسی کو اگر اپنا ہادی بنانا چاہتے ہو, تم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی ایسا راہبر اور ہادی ہو جو تمہیں سیدھا جنت میں لے جائے, فرمایا کہ اور نہ دیکھو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی کے اندر اقتدائی ہے, پیشوائی ہے. کائنات میں اگر کسی کو پیشوا بنانا ہے تو مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ کو بنا لو. اس لیے کہ جو مقتدا ہوتا ہے, مقتدا وہ ہوتا ہے جو جس میں غلطیاں نہ ہو, جس میں غلطیاں نہ ہو, جو غلطیوں سے پاک ہو. جو غلطیاں کرے اس کو کوئی پیشوا. مولوی صاحب مسلح پر نماز پڑھائے, مجھ جیسا ایک ناقص تھا, تو نماز پڑھا کر پیچھے مڑے باہر بازار میں جائے, اگر وہ کھڑے ہو کر کوئی چیز کھا لے تو جناب لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ امام صاحب کھڑے ہو کر کھا رہا ہے, جبکہ فتویٰ یہ ہے جو امام کھڑا ہو کر کھائے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے. تو لوگ اس کا عیب ڈھونڈ لیتے ہیں. ہمارے اماموں میں ہم میں کئی عیب ہیں, لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن باہر نکل کر کہتے ہیں مولوی صاحب نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ان کے دل جناب اندر سے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور امام کو وہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. میرے رب نے کہا یہ دنیا کے اور مقتدا پیشوا امام تمہارے ہوں گے, جن سے غلطیاں ہوگی تمہارے دل مڑ جائیں گے, لیکن کائنات والوں قیامت تک کے لیے میں نے تمہیں ایک ایسا مقتدا دیا ہے جس کی زندگی میں کوئی ایسی خامی ہے ہی نہیں ہے. اپنے تو اپنے پرائی بھی کہتے ہیں یہ امین اور صادق ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر تم نے اپنے لیے کوئی نمونہ تلاش کرنا ہے وہ صرف مدینے کے والی, آمنہ کے لال, تاجدار عرب و عجم محمد مصطفیٰ ہے. ان کی پیشوائی تمہارے لیے دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی تمہاری کامیاب ہے. اور پیشوا تو وہ ہونا چاہیے جو ہر جگہ پر کام آئے, ہر تھان پر کام آئے. میرے مصطفیٰ وہ ہیں, ادھر بھی کام آئیں گے, قبر میں بھی کام آئیں گے, حشر میں بھی کام آئیں گے, پل صراط پر بھی کام آئیں گے, جنت میں داخلے کے وقت بھی کام آئیں گے. فرمایا اپنے لیے نمونہ چننا ہے, مقتدا چننا ہے, پیشوا بنانا ہے تو مصطفیٰ کو بنا لو اور حضور کی زندگی میں سے اپنے لیے نچوڑ لے لو. میرے حضور نے یہ پیشوائی اپنے کے بعد بھی رکھی اور صحابہ کو مخاطب کر کے حضور علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا.
جس کا میں مولا ہوں اس کی علی. یہ صحابہ کے مجمع میں صحابہ سے کہا تھا. حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے ان کے مجمع میں کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے 1400 سال بعد جابہ شریف میں رہنے والے یا عرس پہ آنے والوں ہی کو نہیں کہا. حضور نے ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک سب کو کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے غلاموں میں تمہارے اندر دو ایسے امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی اطرت اور آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنی اطرت اور آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. صبح قیامت تک قرآن بھی سلامت میرے نبی کی حال بھی سلامت ہوگی. لا یتفرقان حتی یرد علی الحوض، یہ الگ نہیں ہوں گے حوض کوثر پر دونوں گٹھے. مصطفیٰ کریم نے کہا میری بارگاہ میں حاضر ہو. بس چند جملے میری گفتگو کے سن لو. مجھے بار بار عظمت شاہ جی کا دھیان آ رہا ہے. میں صرف چند جملے، آدھ گھنٹہ میری گفتگو کا گزر گیا تو میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا. حضور کی زندگی میں نمونہ صرف سنو، نمازی کا نہ ڈھونڈو. ہاں ڈھونڈو، ہم نے نماز ایسی پڑھنی ہے جیسے حضور نے، اللہ نے فرمایا اگر نماز پڑھتے ہو تو ایسے پڑھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی میں تمہارے نمونہ جیسے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ایسے، جیسے حضور نے حج کیا ایسے، جیسے حضور نے زکوٰۃ دی ایسے، جیسے حضور نے شادیاں کی ایسے، جیسے حضور نے زندگی گزاری تم بھی ایسے زندگی گزارو. کائنات میں کوئی بھی امام، کوئی پیشوا، کوئی مقتدی ایسا نہیں. آپ کو اس کی زندگی کا آئلی پہلو ملے گا تو جناب میدان جہاد میں وہ خالی ہوگا. میدان جہاد کا اگر وہ آپ کو نمونہ اس کا ملے گا تو معاشی زندگی میں آپ اس کی زندگی سے کوئی نمونہ ڈھونڈ نہیں پاؤ گے. لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہیں، آپ ان کو گھر میں دیکھو تو مقتدی ہیں، میدان میں دیکھو تو پیشوا ہے، ارے منبر پر دیکھو تو پیشوائی ہے. اگر معلم دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو، اگر امام دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو، اگر شوہر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. اگر میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی میں تم طبیب دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی زندگی نمونہ ہے. کائنات کا کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے جس کے اندر رہنمائی تمہیں میرے مصطفیٰ کے وجود سے نہ ملتی ہو. بس آج یہ عرس پنجتن پاک ہے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہی وہ 5 تن ہیں جن کی نسبتوں سے جنت ملے گی. وارثان جنت یہی ہے، وارثان جنت یہ 5 تن پاک. میرے مصطفیٰ کا اسوہ ان کے بارے میں کیا ہے، میرے حضور نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. اگر علی کی بات کریں تو آپ نے سن لیا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے. زہرا پاک کے بارے میں اگر دیکھیں تو حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حسنین کے بارے میں دیکھو تو فرمایا دونوں میرے شہزادے ہیں. بس سونے حضور کے جملے سنو اور ان کے پیچھے پیچھے چل جاؤ تو کامیابی تمہارے لیے ہے. اللہ مجھے اور آپ کو آل بیت طاہر کی محبت نصیب فرمائے. میں اسی پر اکتفا کروں گا اور عظمت شاہ جی سے درخواست کروں گا یا جیسے نقیب محفل کریں تو یہ گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر